ایک بار وطائے فقیر وائز کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ اپنی مخلوق کو ہر حالت میں روزی پہنچاتا ہے۔ وطائے فقیر مجلس سے اٹھے اور ارادہ کر لیا کہ اس بات کو حقیقت سے جانیں گے۔ چنانچہ دوسرے روز وہ اپنا کام کاج کرنے کے بجائے شہر سے باہر جنگل میں ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے اور دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ آج میں کسی سے بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں مانگوں گا، دیکھوں اللہ تعالیٰ مجھے کس طرح روزی پہنچاتا ہے۔ انہیں اسی انتظار میں صبح سے بیٹھے بیٹھے عصر کا وقت ہو گیا۔ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوا اور بھوک بہت ستانے لگی۔ اس پر وطائے فقیر بہت پریشان ہوئے، لیکن مولوی صاحب کی باتوں کی حقیقت جاننے کے لیے وہیں جمے بیٹھے رہے۔ شام تک تو انہیں بھوک کی بالکل برداشت نہ رہی۔ ایک بار تو جی چاہا کہ یہ خیال دل سے نکال کر گھر چلے جائیں، مگر دل مضبوط کر کے وہیں بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ درخت پر چڑھ کر بیٹھ جائیں کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی امداد آ رہی ہو تو دور سے ہی نظر آ جائے۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ان کے درخت پر چڑھنے کی تھوڑی ہی دیر بعد ایک دیہاتی ان کے لیے کھانا لے کر آیا۔ اصل میں وہ شام کو کھیت سے گھر جاتے ہوئے انہیں درخت کے نیچے بیٹھا دیکھ کر گیا تھا۔ وہ انہیں مسافر سمجھ کر گاؤں کی دستور کے مطابق ان کے لیے کھانا لایا تھا۔ وطائے فقیر نے اس کے ہاتھوں میں کھانا دیکھا تو دل میں سوچنے لگے، واقعی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کسی نہ کسی طرح روزی ضرور پہنچاتا ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ نیچے اتر کر دیہاتی سے کھانا لیں، مگر دل نے کہا نہیں، ایسا کرنے سے تو روزی حاصل کرنے میں میری بھی محنت شامل ہو جائے گی۔ مجھے خاموشی سے بیٹھے بیٹھے انتظار کرنا چاہیے۔ جب روزی گاؤں سے یہاں پہنچ سکتی ہے تو کیا اتنی سی بلندی طے نہیں کر سکتی؟ چنانچہ وہ خاموشی سے درخت پر بیٹھے اس دیہاتی کو دیکھتے رہے۔ دیہاتی نے جب درخت کے نیچے مسافر کو نہ پایا تو حیران ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور وطائے فقیر تھے بھی درخت کی بہت اونچی شاخ پر۔ دیہاتی انہیں نہ دیکھ سکا اور مایوس ہو کر واپس گاؤں جانے کے لیے پلٹا۔ وطائے فقیر کا تو بھوک سے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ انہوں نے جب دیہاتی کو واپس جاتے دیکھا تو سوچا کہ اگر یہ واپس چلا گیا تو پھر رات بھر بھوکا رہنا پڑے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے آہستہ سے کھنکھارا۔ دیہاتی ان کی آواز سن کر پلٹا۔ اس نے اوپر دیکھا، سوچا کہ شاید مسافر جنگلی جانوروں سے جان بچانے کے لیے درخت پر چڑھ گیا ہے۔ وہ خود بھی درخت پر چڑھا، وطائے فقیر کو کھانا دیا اور پھر اپنی راہ لی۔ وطائے فقیر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب جسم میں کچھ طاقت آئی تو سیدھی مولوی صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے، آپ کی بات اس حد تک تو صحیح نکلی کہ اللہ تعالیٰ گاؤں سے جنگل تک روزی پہنچاتا ہے، لیکن درخت کے نیچے سے اوپر تک روزی منگوانے کے لیے انسان کو خود بھی کھنکھارنا پڑتا ہے، ورنہ رزق واپسی جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔